बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बै फासद का हुक्म। बै फासद में मुश्तरी की मबी पर फासद मिल्कियत साबित हो जाएगी बशर्ते कि बाय की इजाज़त से मुश्तरी मबी पर कब्ज़ा करे मजलसे अक़द में, और मबी और समन दोनों माल भी हों। अभी मुश्तरी पर बाज़ारी कीमत लाजिम है न समन, लेकिन बायो और मुश्तरी पर वाजिब है कि बै को फसा कर दें जब तक वो चीज़ यानी मबी मुश्तरी के पास मौजूद है। न खाना जायज़ है उसको, न किसी दूसरे इस्तेमाल में लाना जायज़ है, न बेचना जायज़ है। जो फसख नहीं करता वो गुनाहगार है। अगर दोनों नहीं करते तो दोनों गुनाहगार हैं। अगर काजी को इल्म हो जाए तो इस पर भी फसख करना वाजिब है। अगर किसी भी मुसलमान को ख़बर हो जाए कि फ़लाँ लोगों ने बै फासिद की है तो उन पर वाजिब है कि वो काजी को इत्तला करके बै फसख कराएं। लेकिन अगर मुश्तरी ने वो चीज़ आगे बेच दी या प्लाट है उस पर मकान तामीर करा दिया तो हक़ फसख गिर जाएगा, गुनाह इसके ज़िम्मे रह जाएगा, बाकी आगे बै हो जाएगी। बै फासिद में मबी बेचकर जो नफ़ा हासिल किया वो वाजिब तसद्दुक़ है, यानी इसको वो नफ़ा खैरात करना ज़रूरी है। खुद खाना हराम है, क्योंकि बै फासिद भी रिबा की सूद की एक किस्म है। शरअ के अंदर है कल्लमा यंजू अनिल बुयुल फासिद व कुल्लु ज़ालिका रिबा, तो उन्होंने इसको रिबा करार दिया है। बै के मुख्तलिफ अक़साम हैं, उनमें एक किस्म बै सलम का भी है। बै सलम इसको कहते हैं कि पैसे पहले दे दे, चीज़ मबी बाद 1 महीने 2 महीने 3 महीने या कम या ज़्यादा अदा करेगा। पहले मालिक अभी वसूल करता है, चीज़ बाद में देगा। तो इस बै के जायज़ होने के लिए 8 शराइत हैं। 8 शराइत का होना ज़रूरी है। अगर उनमें कोई भी एक शर्त मफकूद होगी तो फिर ये बै सलम जायज़ नहीं होगी। सबसे पहले जिन्स मालूम हो, मसलन क्या खरीद करना चाहता है मुश्तरी, गंदम, चावल, चने, वो जिन्स मुअय्यन करें। उसी के बाद नौ मालूम हो, किस्म मालूम हो, मसलन चावल के बहुत सारे अक़साम हैं, गंदम के अक़साम हैं, तो कौन सा किस्म। और तीसरा सिफत मालूम हो, नौ भी मालूम हो गया, पहले जिन्स भी मालूम हो गई, या सिफत भी मालूम हो जाए कि उस किस्म की गंदम या जो भी चीज़ है आला दर्जे की होगी या अदना दर्जे की या दरमियाने दर्जे की। चौथा शर्त मिकदार मालूम, मसलन 10 मन या 5 मन। ये नहीं होगा कि जितने मन भी मैं ख़रीदूँ इतने रेट में ख़रीदूँगा, नहीं, वो तायीन करनी ज़रूरी है। मिकदार कितना है, 10 मन में ये बै कर रहे हैं, 50 मन के हैं, 100 में कर रहे हैं, उसकी तायीन करें। नंबर 5 मुद्दत मालूम हो, मसलन फ़लाँ महीने फ़लाँ तारीख को आपको मबी देनी है। ये नहीं मजहूल मुद्दत में जालत न हो। मसलन ये कहे कि जब खजूर की कटाई होगी, आमों की कटाई होगी, क्योंकि वो आगे पीछे होते हैं, फिर तनाज़ु होगा। मुअय्यन करें फ़लाँ महीना फ़लाँ तारीख। नंबर 6 जगह मालूम हो जहाँ मुसरफ़ी मबी अदा की जाएगी। नंबर 7 रासुल माल यानी समन भी मालूम हो कि फ़ीमन कितने। ये नहीं कि उस वक्त उसका जो रेट होगा वो अदा करेगा मुश्तरी,
یہ نہیں بھائی، اس کو ابھی طے کرنا ہے راس المال کو۔ نمبر 8، وقت عقد سے پوری مدت میں مبی کا بازار میں موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ ان شرائط میں سے کوئی بھی شرط پوری نہیں تو بیع سلم جائز نہیں ہوگی۔ ہر اس چیز کی بیع سلم جائز ہے جس کی صفت اور مقدار کی تعریف حاصل ہو سکے، جیسے اناج ہے، دودھ ہے اور اینٹیں ہیں، اور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ جس چیز کی پوری صفت اور مقدار معلوم نہ ہو سکے تو اس میں بیع سلم جائز نہیں ہے، جیسے جانور ہیں، کھالے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ ان کی پوری صفت پورا مقدار معلوم نہیں ہو سکتا۔ دو اجناس میں بیع سلم تب جائز ہوگی جب ہر ایک کا راس المال یعنی ثمن بیان کیا ہوا ہو۔ راس المال اور مسلم فیہ میں کب سے پہلے تصرف بھی جائز نہیں ہے۔ بیع کا ایک قسم ہے مضاربت، شرکت کی بیع، اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بیع مضاربہ، بیع شرکت اس کو کہتے ہیں کہ پیسے ایک کے ہوں اور عمل یعنی تجارت دوسرے کا ہو اور نفع میں دونوں شریک ہوں۔ مضاربت ہر اس مال میں صحیح ہے جس میں شرکت صحیح ہو، اور نفع کا مشترک رکھنا بھی ضروری ہے، باقی نفع میں برابری ضرور نہیں ہے، کمی پیشی جائز ہے۔ لیکن اگر کسی ایک کے لیے کچھ رقم متعین کی گئی، متعین طور پر شرط کی گئی، مثلا 1000 روپیہ مالک لے گا، باقی نفع تقسیم کیا جائے گا، تو اس شرط سے مضاربت باطل ہو جائے گی۔ ہر وہ شرط جو شرکت نفع کو یا نفع کو مجہول بنائے، اس شرط سے بھی بیع مضاربت باطل ہو جائے گی۔ مضارب کو جو بیع مضاربت کرتا ہے وہ تاجر دکاندار ہر قسم کا اختیار ہوگا کہ تجارت ادھار پر کرے یا نقد پر کرے، دوسرے شہر میں سفر کر کے جا کر بیع کرے یا اپنے شہر میں رہ کر تجارت کرے، کسی کے پاس امانت رکھے، اجرت پر دے یا لے، باقی قرض لے دے نہیں سکتا، نہیں مضاربت پر پیسے مال کی اجازت بغیر کسی کو دے سکتا ہے۔ اچھا، ایک قسم بیع کا ہے بیع مکروہ، بیع باطل بھی آ گئی، بیع فاسد بھی آ گئی۔ اب ایک قسم ہے مکروہ بیع کا، وہ ہے یعنی آذان، جمعے کی آذان آ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو تجارت اب بند کرنی ہے، ختم، بس۔ اب بھی اگر آذان اول کے بعد کوئی تجارت کرے گا، چیز بیچے گا، خرید فروخت کرے گا، تو یہ بیع مکروہ ہے۔ سود کا بیان، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور، نمک کے بدلے نمک، ہاتھوں ہاتھ برابر سرابر بیع کرو۔ پھر اگر یہ اقسام مختلف ہو جائیں تو جیسے چاہو کمی پیشی کے ساتھ بیع کرو، بشرطے کہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔ اس کو روایت کیا ہے امام مسلم نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25 کتاب البیوع میں۔ یہ حکم معلول بعلت نہ ہے، صرف ان چیزوں میں ربا سود بند نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی وہ علت پائی جائے گی تو ربا ثابت ہو جائے گی۔ تو اس حدیث میں علت ہمارے احناف نے یہ نکالی ہے کہ علت ربا قدر مع جنس ہے، یعنی کیل وزن اور جنس۔
کیلی اور وزنی چیز ہو اور جنس بھی ایک ہو، جہاں بھی یہ دو وصف موجود ہوں گی تو ربا ثابت ہو جائے گی۔ تفاضل زیادتی، نسا یعنی ادھار، دونوں حرام ہیں۔ جب کسی چیز میں دونوں وصف نہ ہوں گی تو زیادتی بھی جائز، ادھار بھی جائز۔ اگر ایک وصف پائی جائے گی تو زیادتی جائز، ادھار ناجائز۔ مثلا تم گندم دے کر گندم لیتے ہو تو کم یا زیادہ نہ ہو، برابر ہو، جتنی دیتے ہو اتنی لے لو، اگرچہ ایک عمدہ ہے دوسری ادنا ہے۔ شریعت میں وصف اور قسم کا اعتبار نہیں ہے، جنس کا اعتبار ہے۔ دوسری یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہو، ایک ابھی دیتا ہے دوسرا بعد میں دے گا، یہ ناجائز ہے، حرام سود میں داخل ہے۔ لیکن اگر گندم دے کر جو یا چاول یا چنے وغیرہ کوئی بھی دوسری جنس لیتے ہو تو کم و پیش جائز، لیکن سونا چاندی کی بے میں مجلس میں قبض ضروری ہے، باقی اموال ربویہ میں قبض نہیں کرتا تو کم از کم تعین ضرور کرے، تعین ضروری ہے، یعنی دونوں چیزیں تول کر الگ الگ کر کے رکھی جائیں۔ اب ایک نے تو قبضہ کر لیا، دوسرے نے قبضہ نہیں کیا، اب کہیں کہ یہ چیز تیری ہے، جب چاہو لے لو، یا تول کر علیحدہ گھر میں نے رکھی ہے، اب شام کو آپ کو دوں گا تو صحیح ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ان کے سروں پر سود کا گناہ ہوگا، اور جو چیزیں پیمانے سے ناپی یا عدد سے گن کر بکتی ہیں، اگر ایک قسم کی اشیاء سے بے کی جائے، مثلا کپڑا دے کر کپڑا لیتے ہو تو برابری شرط نہیں، کمی پیشی جائز ہے، لیکن ہاتھوں ہاتھ ہو، ادھار نہ ہو۔ لیکن اگر دوسری اشیاء سے بے کی جاتی ہے، مثلا کپڑے دے کر تم فروٹ لیتے ہو یا گندم دے کر کپڑے لیتے ہو تو نہ برابری شرط ہے نہ ہاتھوں ہاتھ لینا شرط ہے۔ جواز کا ہیلا، ایک چیز تمہارے پاس عمدہ ہے، مثلا عمدہ کھجور ہے، عمدہ قسم کی گندم ہے، اور دوسرے کے پاس ادنا قسم کی ہے، تو اگر جنس لے کر جنس لیتے ہو برابری تو جائز نہیں، کمی پیشی جائز نہیں ہے، لیکن ایک صورت میں کمی پیشی جائز ہو جائے گی۔ عمدہ جنس اس مشتری کو بیچ کر دے دو، پھر جو پیسے تمہارے اس کے ذمے ہوں گے